السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس thinkallah.com اور istheLearningGod.com کے آرٹیکل نمبر 9 کی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ہم اسپیس کے بارے میں سائنس کی محدود ریسرچ، بگ بینگ کے دھماکے کی سوچ اور تھیوری کے بعد ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود کی گواہی کا مزید جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، سیارے سب ایک تھے، پھر بگ بینگ ہوا اور پھر وہ پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آج کے سائنٹیفک دور کی ریسرچ میں انسان کے لیے اصل سپریم خدا اللہ کو اور اس کی طاقتوں اور کنٹرول وغیرہ کا جاننے کا آغاز انسان کی سمجھ کے لیے بگ بینگ کی تھیوری سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اللہ اپنی کتاب قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں بغیر اللہ کی اجازت کے۔ یہاں زور کا مطلب ہے بہت ہی طاقتور سسٹم جیسے کہ راکٹ، اور اللہ کی اجازت کا مطلب ہے کہ اس آیت کی تقریباً 1450 سال بعد ایک اصل سپریم خدا اللہ نے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی بنانے کی صلاحیتیں دی ہیں تاکہ وہ اسپیس، سمندروں اور دنیا کی ریسرچ کر سکے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طاقتوں، حکمت اور شان کو سمجھ سکے اور اللہ پر ایمان لا سکے، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ اسپیس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں امریکہ اور روس وغیرہ نے راکٹوں کو بھیجنا شروع کیا، اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ انسانوں کا اسپیس پر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اور خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دھرم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہے کہ کوئی جنگل میں رہنے والا آدمی ہو یا کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اس کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اپنی اپنی فوجیں لے آتے، ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ مختلف قسم کے انسانوں اور جانوروں کے نمونے بناتے، اور سب کی زندگی کا انحصار صرف آکسیجن پر نہ ہوتا۔ ہر خدا انسانوں اور جانوروں کے جینے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے اور سانس لینے کے لیے کچھ اور گیسیں بناتے، اور انسانوں اور جانوروں کو بنانے کے لیے ہڈی، گوشت، پانی، بلڈ کی بجائے دوسرے میٹیریلز استعمال کرتے، اور یہ بات پروف کرتی ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا
ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جس نے سب کا وجود بنایا ہے، اور وہی ہے جو کائناتوں اور سمندروں کے سسٹموں میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ اگر اور خدا ہوتے تو یہ پروف کرتے کہ کون سا بہتر بنانے والا خدا ہے۔ اس لیے اصل سپریم خدا اللہ اپنی کتاب میں یہ وضاحت کر رہا ہے کہ جو بت پرست ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ دنیا کی 7 بلین آبادی میں سے 6 بلین آبادی نے ایک اصل سپریم خدا اللہ کو چھوڑ کر پتھروں، لکڑی اور مختلف میٹلز کے بت بنا کر اپنے اپنے خداؤں کو اپنے کلچر کے مطابق نام دے دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا اربوں ڈالرز کا بزنس ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بت جو کسی بھی میٹیریل سے بنائے جاتے ہیں یہ ایک ڈیکوریشن پیس اور جیولری کے لاکٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے سوائے کووڈ-19 وائرس اور دوسری لگنے والی بیماریوں کے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی جھوٹی تصویریں اور بت بنا بنا کر لوگوں کا برین واش کر دیا ہے کہ جیزس آئی ٹرسٹ ان یو۔ سب کچھ دینے اور کرنے والا تو صرف ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے، جس کے ایکوریٹ سسٹم چلانے اور پالنے والے کی گواہی ساری کائنات میں موجود سولر سسٹم، سورج، چاند، ستارے اور گلیکسیز ملینز سالوں سے دے رہے ہیں۔ اسی طرح سمندروں اور زمین کے سارے سسٹم اور ان میں موجود مخلوق بھی گواہی دے رہے ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور مزید تفصیلات کے لیے istheiraniGod.com اور thinkallah.com پہ جا کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com اور istheiraniGod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔